بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک یونس علیہ السلام نبیوں میں سے تھے اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اور زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے علاقے نینوا میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہ آشوریوں کا پایا تخت تھا۔ انہوں نے 1,00,000 بنی اسرائیلیوں کو قیدی بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ غرور و تکبر میں مبتلا یہ لوگ دوسری نافرمان قوموں کی طرح آپ کی دعوت کا مذاق بھی اڑاتے رہے۔ یہ لوگ کفر و نافرمانی میں اتنے غرق ہو چکے تھے کہ کوئی بات ان پر اثر نہ کرتی اور نہ حضرت یونس علیہ السلام کی کوئی دلیل ان کے لیے کارگر ثابت ہوتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ قوم پر وعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اور بحکم خداوندی قوم میں یہ اعلان کرا دیا کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ پھر آپ بستی سے نکل گئے۔ قوم نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو وہ اپنی عورتوں، بچوں، حتیٰ کہ جانوروں سمیت ایک میدان میں جمع ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ توبہ استغفار شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کر ان پر سے عذاب ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ہر آنے جانے والے مسافر سے اپنی قوم کا حال معلوم کرتے رہتے تھے۔ انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے عذاب ٹال دیا ہے تو انہوں نے اپنی تقریر کے بعد اس قوم میں واپس جانا پسند نہیں کیا، بلکہ ان سے ناراض ہو کر کسی اور طرف روانہ ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور مچھلی والے کو یاد کرو جب کہ وہ ناراض ہو کر چلا گیا تھا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے بحکم خداوندی قوم میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ تم پر 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، تو اس پر قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کے اس اعلان پر آپس میں مشورہ کیا۔ اس بات پر اتفاق ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہذا ان کی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگوں کے مشورے پر یہ طے کیا کہ رات کو حضرت یونس علیہ السلام اگر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ آپ رات ہی کو گھر سے رخصت ہو گئے تھے۔ صبح ہوئی تو گہرے بادلوں کی شکل میں سیاہ دھواں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ عذاب کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے تھے، چنانچہ اہل عقل کے مشورے پر سب گھروں سے نکل کر میدان میں جمع ہو گئے اور صدق دل اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ توبہ استغفار کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کے ان پر سے عذاب ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب عذاب کے ٹل جانے کی اطلاع ملی تو انہیں یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب میں جھوٹا سمجھا جاؤں گا۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کی قوم میں کسی کا جھوٹا ثابت ہو جانے پر اسے واجب القتل قرار دیا جاتا تھا۔ عذاب ٹل جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم میں واپس نہ آنا اور اپنی مرضی کی بنا پر ہجرت کا قدم اٹھا لینا اور اللہ تعالیٰ کے آنے والے حکم کا انتظار نہ کرنا ان کی نظر میں قابل گرفت بات نہیں تھی، مگر اللہ تعالیٰ کو حضرت یونس علیہ السلام کا یہ طرز عمل پسند
نہیں آیا کہ وحی کا انتظار کیے بغیر ایک فیصلہ کر لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام دریا فرات کے کنارے پر پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ آپ کے اس کشتی میں سوار ہوتے ہی کشتی چلنے لگی۔ راہ میں طوفانی ہواؤں نے کشتی کو آ گھیرا۔ جب وہ ڈگمگانے لگی اور اس کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا تو کشتی والے اپنے عقیدے کے مطابق کہنے لگے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کے پاس سے بھاگ کر آیا ہے جو اس کشتی میں سوار ہے۔ جب تک اسے کشتی سے جدا نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو انہیں خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے جانا پسند نہیں آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا، اپنی آقا کے پاس سے بھاگ کر آنے والا وہ غلام میں ہوں، مجھے کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر ملا اور اہل کشتی ان کے پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ قرہ اندازی کی جائے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قرہ اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا یا وہ خود دریا میں کود گئے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں ایک مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلی کو صرف نگل لینے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ صرف نگل لینے کی اجازت ہے۔ یونس علیہ السلام تیری غذا نہیں ہے، اس لیے اس کے جسم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی اس ندامت کا اظہار کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور یونس جب غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہ پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز سنی اور دعا قبول فرما کر مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے ساحل پر حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ کسی پرندے کا پیدا شدہ بچہ، جس کا جسم بہت نرم اور جسم پر بال تک نہیں ہوتے۔ غرض حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزور اور ضعیف حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ کدو کی ایک بیل تھی جس کے سائے میں وہ ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دن کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ کے حکم سے اس بیل کی جڑ کو کیڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو حضرت یونس علیہ السلام کو بہت غم ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یونس، تمہیں اس بیل کے سوکھنے کا بہت رنج ہوا جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہیں سوچا کہ نینوا کے 1 لاکھ سے زیادہ آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں اور ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہیں، اسے برباد اور ہلاک کر دینے میں ہمیں کوئی ناگواری نہیں ہوئی ہوگی، اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق اور مہربان نہیں ہیں جتنا کہ تمہیں اس بیل کے ساتھ انس ہے جو تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بد دعا دے کر ان کے درمیان سے نکل آئے۔ یہ ایک نبی کے شان کے خلاف ہے کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بد دعا کر کے اور نفرت کر کے ان سے جدا ہو جانے میں جلد بازی کرے اور وحی کا بھی انتظار نہ کرے۔ اس میدان میں اللہ تعالیٰ نے یقیناً کی
بیل اگا دی تھی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑی بکری ان کے لیے مہیا کر دی تھی، وہ صبح اور شام آپ علیہ السلام کو دودھ پلا کر چلی جاتی تھی، جس سے آپ علیہ السلام کی صحت بہتر ہو گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ کدو کی بیل اگانے میں بہت سے فوائد پیش نظر تھے۔ اس کے پتے نرم، شگفتہ اور سایہ گھنا ہوتا ہے اور مکھیاں اس بیل کے پاس نہیں جاتیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 روز تک رہے۔ وہ مچھلی انہیں زمین کی تہہ تک لے جاتی، دور دراز کے مسافتوں میں پھراتی اور نمکین کڑوے پانی کی تاریکیوں میں رکھتی۔ آپ علیہ السلام نے ہر جگہ سنا کہ مچھلیاں رحمت کی تسبیح کر رہی ہیں، حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی کینکریاں بھی رحمان اور رحیم کی تسبیح میں مصروف ہیں۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ مچھلی جب آپ علیہ السلام کو لے کر سمندر کی نچلی سطح پر پہنچی تو آپ علیہ السلام نے کچھ آہٹیں سنی۔ دل میں سوچا کہ یہ کیا ہے، تو اللہ نے وحی فرمائی کہ یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے بھی یہ تسبیح کی۔ فرشتوں نے آپ کی تسبیح سنی تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم اجنبی زمین سے ایک کمزور سی آواز سن رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا بندہ یونس ہے، جس سے میرے فرمان کی لغزش ہوئی تو میں نے اسے سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں قید کر لیا۔ فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ اے ہمارے معبود حقیقی، وہ تو تیرا بہت نیک بندہ ہے، جو شب و روز تیرے پاس نیک عمل تو چاہتا ہے۔ فرمایا ہاں، وہ بہت اچھی تسبیح کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ہمارے بندے کو ساحل پر ڈال دے۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ دعا کی، اس کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ قرآن کریم نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ صفات، سورہ انبیاء اور سورہ قلم میں موجود ہے۔ ان میں سے پہلی 4 صورتوں میں نام لے کر اور باقی صورتوں میں صاحب حوت یعنی مچھلی والا کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ مورخین اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے نسب کے تعلق سے اس سے زیادہ کوئی بات ثابت نہیں ہے کہ ان کے والد کا نام متی تھا، چنانچہ وہ حضرت یونس بن متی علیہ السلام کے نام سے مشہور ہوئے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے کا تعلق تاریخ کی روشنی میں مشکل ہے۔ البتہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب ایران کے اندر وہ دور تھا جس میں بہت سارے بادشاہ تھے اور ہر ایک اپنی اپنی مرضی کے حساب سے حکومت کیا کرتا تھا، اس وقت نینوا میں حضرت یونس علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت پر سرفراز فرمایا اور اہل نینوا کی ہدایت پر مامور کیا۔ آپ اسرائیلی پیغمبروں میں سے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب انبیاء میں شائع شدہ ترتیب کے مطابق آپ کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانوں کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ نے آخر تک ویڈیو دیکھی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔